السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث کا خلاصہ پیش کروں گا۔ صحیح مسلم میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، باطل ہے۔ یہ حدیث اسلام کا ایک عظیم اصول ہے۔ یہ حدیث ہر عمل کے ظاہر کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے۔ جس طرح ہر اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں، ہر اس عمل کا کوئی ثواب نہیں جس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اسی طرح ہر عمل کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین کے مطابق نہ ہو۔ گویا کہ عمل کی قبولیت کے لیے اتباع رسول شرط ہے، یعنی ہمارا کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک ہمارا وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ جی ہاں، یہ حدیث بدعتوں کے حرام ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ بدعت کہتے ہیں ہر وہ چیز جسے دین میں ایجاد کیا گیا ہو، یا بدعت دین میں ایجاد کردہ ہر اس عمل کا نام ہے جس کا شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو۔ ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے اس کا نام آدمی بدعت حسنہ رکھے یا اس کا نام بدعت سیئہ رکھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت مردود ہے۔ یہی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ بدعت کی 5 قسم بتاتے ہیں، واجب، مندوب، مکروہ، مباح، حرام، جو یہ 5 قسم بتاتے ہیں، یہ تقسیم بھی باطل ہے، غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب بدعت گمراہ ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا بہت ہی پیارا قول ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من زعم ان فی الاسلام بدعتا حسنہ، کہ جو یہ گمان کرے، جو یہ کہے کہ اسلام میں بدعت حسنہ نام کی بھی کوئی چیز ہے، فقد زعم ان محمدا خان فی الرسالہ، تو گویا کہ اس نے یہ گمان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں، اسلام میں خیانت کی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا تو اعلان ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو جب نبی کے زمانے میں نبی کی زبانی دین کو مکمل کر دیا گیا، تو پھر بعد میں کسی چیز کو دین میں ایڈ کرنا، دین میں شامل کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اپنی طرف سے کسی چیز کو دین میں داخل کر کے اس کا نام بدعت حسنہ رکھنا سراسر غلط ہے، سراسر باطل اور گمراہی کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، میں یہ بھی بتا دوں کہ بدعت یہ اس قدر خطرناک عمل ہے کہ بدعتیوں کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک گنہگار ہے جو گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں احساس ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی نہ کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا اور اللہ اس کو معاف بھی کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک بدعتی وہ اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ ہم تو سنت کر رہے ہیں، ہم تو سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہم تو دین کے مطابق عمل کو انجام دے رہے ہیں، اسی خوش فہمی میں رہتا ہے اور وہ توبہ استغفار نہیں کرتا
کرتا ہے, اسی حالت میں دنیا سے وہ چل دیتا ہے, توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے اس کو. اس قدر خطرناک بدعت ہے. اسی لیے بدعت سے بچنے کی ضرورت ہے. آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے یا اس کے سامنے کوئی بھی بتائے کہ یہ اچھی چیز ہے, اس کو اپنائے, آپ اس سے دلیل کا مطالبہ کریں. دلیل دو, دلیل قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت دکھاؤ, صحابہ اکرام سے اس کی اصل دکھاؤ. کہیں نہ کہیں تو اس کی اصل موجود ہوگی تب نا. اگر صحابہ اکرام سے ملے تو ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ٹھیک ہے, قرآن سے دلیل ملے ٹھیک ہے, کہیں سے نہ کہیں سے اس کی دلیل ہونی چاہیے. تب آپ اس عمل کو انجام دیں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. ایک چیز کہ عمل جو انجام دیں گے وہ بھی شریعت میں ہو, یعنی اس کی بھی دلیل موجود ہو, اور اس عمل کو جس طریقے سے انجام دیں گے اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے. یعنی ایک تو عمل کی دلیل کہ ہاں نماز ہے شریعت میں دلیل ہے, پھر نماز پڑھنے کا طریقہ, نماز ادا کرنے کا طریقہ, اس کی کیا دلیل, اس کا کیا طریقہ, اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے موجود. یعنی عمل کے ثبوت اور اس کا طریقے کا ثبوت دونوں قرآن و حدیث سے ثابت ہو, تب جا کے کہلائے گا کہ ہاں واقعی اس نے سنت کے مطابق عمل کو انجام دیا. کچھ چیزیں آدمی اعتراض کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ لوگ بدعت چلاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی چیزیں نہیں تھی, اس کو تو آپ لوگ بدعت نہیں کہتے ہیں. جیسے آپ کا پنکھا ہو گیا, ٹرین ہے, ہوائی جہاز ہے, مختلف چیزیں لوگ اعتراض میں پیش کرتے ہیں. میرے بھائی یہ چیز بدعت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ٹرین پہ ثواب سمجھ کے نہیں چڑھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹرین یہ دین میں ہے, شریعت میں, اس پہ چڑھو تو ثواب ملے گا. ہوائی جہاز میں ثواب سمجھ کے نہیں چڑھتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ دین میں ہے, اس کی دلیل ہے, اس کو انجام دو, اس کی فضیلت ہے, اس کا ثواب ہے, نا یہ سمجھ کے ہم نہیں چڑھتے ہیں. اور بدعت تو اسی کو کہتے ہیں جو دین سمجھ کے انجام دیں, جو ثواب سمجھ کے انجام دے اور قرآن حدیث میں اس کا ثبوت نہ ملے. تو یہ دنیاوی چیزوں کو تو ہم نے کبھی ثواب سمجھ کے انجام نہیں دیا ہے, تو پھر اس پر بدعت کا حکم لگانا سراسر جہالت اور نادانی ہے, یا بدعت کے معنی کو نہ سمجھنا ہے. بہرحال یہ حدیث بدعتوں کے حرام ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ہم لوگوں پر مہربان, خیر خواہ اور ہمدرد تھے ہمارے لیے, کہ ہر اس چیز کو ہمارے لیے واضح کر کے گیا جو جنت کے حصول کا سبب بنے. ہمیں ہر اس چیز سے روکا, ہر اس چیز سے تنبیہ کیا جو انسان کے اعمال کو برباد کرے, اسے ضائع کرے اور جہنم میں جانے کا سبب بنے. ایسے نبی پر درود ہو, سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی عمل کو انجام دینے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ آیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے, اسلاف سے ہے یا نہیں. اگر اس کا ثبوت ہے تو ٹھیک ہے, اس کو انجام دیں. اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے, صحابہ سے نہ ہو تو ایسی صورت میں ہرگز اس کو دین سمجھ کے, ثواب سمجھ کے انجام نہ دیا جائے, چونکہ یہ دین میں اضافہ کرنا ہوگا, دین میں زیادتی کرنا ہوگا, جو بہت بڑا گناہ ہے, جو بہت بڑا گناہ ہے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگ دنیاوی معاملات میں بہت تحقیق کرتے ہیں. ایک ایک چیز, معمولی چیز اس کو خریدنی ہو تو اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں اس کے فیوچر کیا ہے, اس میں کیا سویدھا ہے, کیا اس میں یہ نہیں, پوری تفصیل لیتے ہیں. لیکن دینی بات بس جو آدمی کو ملے اس کو اپنا لیتے ہیں. ہرگز ایسا نہ کریں. آپ دینی معاملات میں بھی تحقیق کریں. آپ کو کوئی کہے کہ بھائی یہ عمل کرو, اس پہ ثواب ہے, ربیع الاول کا مہینہ اس میں عمل انجام دو, ثواب ہے, رجب کا مہینہ اس میں عمل انجام دو, ثواب ہے, یہ فلانا مہینہ اس میں عمل انجام دو, ثواب ہے. ایک سوال بس, دلیل دکھاؤ بھائی. قرآن میں ہے نہیں, خلاص حدیث میں ہے, ٹھیک ہے لائیے. حدیث میں نہیں ہے, صحابہ میں ہے نہیں ہے. اگر کسی میں نہیں ہے تو آپ اس کو انجام نہ دیں, لیکن اگر کہیں سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس کو انجام دیں.
اور اگر اس کا ثبوت کہیں سے نہ ملے تو پھر اس عمل سے دور رہے، اس عمل سے بچے، کیونکہ وہ عمل تو گمراہی ہے پلس وہ دوسرے اعمال کو بھی برباد کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہ خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے درمیان جو بدعتیں رائج ہے ان بدعتوں کو دور فرما، ان بدعتوں کو ختم کر، اور جو سنتیں مفقود ہے، جو سنتیں ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ ان سنتوں کو رائج فرما، ان سنتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔